السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں پارے کا یعنی آخری پارے کا 30واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ فیل سورہ نمبر 105 مکمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ آپ کے رب نے ہاتھی والے یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے کعبہ کے خلاف ابرہہ اور اس کے لشکر کی سازش کو ناکام نہیں بنا دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان لوگوں پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر برساتے تھے، فجعلہم کعصف معکول، تو اللہ نے ان لوگوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 30ویں پارے کا 30واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ فیل سورہ نمبر 105 مکمل ہے۔ سورہ فیل سورہ نمبر 105 اترنے کے اعتبار سے 19 ہے۔ الفیل یعنی ہاتھی، اس کا ذکر آیت نمبر 1 میں ہے۔ سورہ فیل مکی سورہ، ہجرت سے پہلے مکہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مکی ہے۔ اس سورہ میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہیں۔ واقعہ فیل، ہاتھی والے کا واقعہ کیا ہے؟ سیرت کی کتاب کے حوالے سے کہ ابرہہ جو عیسائی نجاشی بادشاہ کی طرف سے یمن میں گورنر جنرل تھا، اس نے جب دیکھا کہ عرب والے خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو یمن کی راجدھانی سنا میں ایک کلیسا گرجا گھر بنوایا اور چاہا کہ عرب کا حج یمن کی طرف پھیر دے۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانا کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت گرجا گھر میں جا کر پاخانہ پوت دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو 60,000 کا لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گیا۔ لشکر میں 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ مکہ میں داخلہ کے لیے مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچے تو ہاتھی بیٹھ گئے اور کعبہ کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں تھے۔ ان کا رخ دوسری طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتے، لیکن جب کعبہ کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتے۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر پتھر برسائے۔ ایک چیز اور بتا دو، ہم لوگ بولتے ہیں نا ابابیل، یہ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، چڑیے کا نام نہیں ہے، بلکہ ابابیل عربی میں ہوتا ہے غول در غول، جھنڈ در جھنڈ، یعنی کئی پرندے ایک ساتھ چلتے ہیں، اس غول کو جھنڈ کو ابابیل کہا جاتا ہے، پرندے کا نام ابابیل نہیں ہے۔ جس نے لشکر پر پتھر برسائے اور اللہ نے اسی سے ان لوگوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، جس کو وہ پتھر لگتا وہ مر جاتے۔ ابرہہ یمن پہنچتے سنا پہنچتے مر گیا۔ ابرہہ کے حملہ کے ڈر سے مکہ والے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب لشکر پر اللہ کا عذاب آیا تو مکہ والے اپنے گھروں کو آرام سے لوٹ گئے۔ یہ واقعہ فیل ہاتھی والا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے محرم میں پیش آیا تھا، اسی لیے یہ 571 کے فروری کے آخر یا مارچ کے شروع کا واقعہ ہے۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو مشہور زمانہ سیرت کی کتاب الرحیق المختوم، اس میں ذکر کیا ہے۔ ایسر التفاسیر کے حوالے سے یہ ہے کہ عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا، میرے اونٹ واپس کر دو جو تم لوگوں نے پکڑ لیے ہیں، اور کعبہ کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ تمہارا معاملہ ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا، اور کعبہ کا مالک اللہ ہے۔ اس پر غور کیجئے، آج کل ایک شعر بہت چلتا ہے، اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ تو صحیح ہے، اللہ کے گھر کی حفاظت ہمیں خود کرنی پڑے گی، مسجدوں کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا، سجیل، مٹی اور پتھر کی کنکریاں اٹھائے ہوئے تو چھوٹے چھوٹے رہے ہوں گے، مٹی کو آگ میں جو تپا دیتے ہیں اسی کو سجیل کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔